السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل، اور وہ جو ریاض ڈیجیٹل کے نام سے بھی ہے، اور ریاض الحق فیس بک پیج. اور آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا تازہ ترین ڈسکس کریں گے کہ عمران خان اور جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ کہاں تک پہنچے اور اس کی کیا اپڈیٹ ہے. تو بظاہر ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 48 گھنٹے میں پی ٹی آئی کے جو کمیٹی ہے مذاکراتی، عمر ایوب وغیرہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جس میں شامل ہیں، گور ایوب وغیرہ، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ عمران خان سے ایک ایسے ایریا میں ملاقات کی اجازت دی جائے جہاں پہ چیک انز نہ ہوں، جہاں پہ سیکیورٹی نہ ہو، جہاں پہ سننے والے اور دیکھنے والے آلات موجود نہ ہوں. تو اب تک اس کی جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے اس کی ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکی. اور آج جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی رانا ثناء اللہ نے، اور انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بس انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے، اور مذاکرات کے لیے ہم تو سنجیدہ ہیں لیکن اس طرح ہے اور اس طرح ہے. تو اب اس میں یہ ہوا ہے کہ اور تو کچھ نہیں ہوا، لیکن علیمہ خان کی جو چیٹ ہے اس کی جو ہے وہ انہوں نے لیک کر دی ہے، اور کوشش کی ہے کہ تانے بانے جو ہے نا وہ ملائے جائیں اور اختلافات کریٹ کی جائیں علیمہ خان کے درمیان اور بشریٰ بی بی کے درمیان، اور ظاہر ہے تاکہ عمران خان اور ان سب کے درمیان بدگمانیاں پھیلیں، اور وہ ساری چیٹ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بھی چل رہی ہے. اور اب یہ چیٹس جو ہیں، واٹس ایپ کی جو چیٹس ہیں، ان تک ایکسیس کیسے ملتی ہے؟ تو جب آپ کسی ایسے ادارے میں، خاص طور سے جیل میں، ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو اپنے فونز وغیرہ سب باہر رکھے جاتے ہیں، اور باہر جو ہے وہ باہر سیکیورٹی جو چیک پوسٹ، مطلب جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں آپ کا فون لے لیا جاتا ہے، آپ کو ٹوکن دے دیا جاتا ہے. وہ جو ایریا ہے وہاں سے جو ہے وہ فون رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اندر چلے جاتے ہیں. گھنٹے 1.5-2 یا جتنی دیر کی ظاہر وہ ملاقات ہوتی ہے اتنی دیر میں اتنی دیر تک وہ فون جو ہے وہ باہر رہتا ہے. تو وہ فون جو ہے وہ انہوں نے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اب غالب گمان یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کا فون تو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تو ہیک ہو نہیں سکتا، اور زیادہ امکانات یہی ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو فون جب باہر رکھتے ہیں تو اس دوران جو ہے اس کو کچھ سسٹم لگا کر، کچھ چیزیں لگا کر اس کو اس کی ایک قسم کی اسکرین ریکارڈنگ کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. اس میں بگ لگ جاتا ہے. اس کے بعد پوری دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چیٹ کریں، واٹس ایپ کال کریں، وہ ساری کی ساری چیٹ، اس کی ریکارڈنگ، آڈیو ویڈیو، سارا کچھ جو ہے، جو مواد ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اداروں کے پاس موجود ہوتا ہے. تو کچھ ہی ایسا ہی جو ہے اسی یہاں پہ ہوا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی چیٹس جو ہے وہ انہوں نے اس طرح رکھی ہوں گی سائڈ پہ کر کے، اور اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چلاتے ہیں کہ کب کیسے کیا کیا جائے. تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام وہ لوگ، صحافی جو اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، فون اگر باہر رکھواتے ہیں تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا. لہٰذا فون جو ہے وہ یا تو گاڑی میں، اگر آپ کے پاس ڈرائیور یا کچھ جاننے والے موجود ہیں ان کے پاس رکھوا دیں، فون اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ آپ نے گیٹ پہ جا کے فون جب باہر ہی رکھنا ہے تو اندر لے جانے کی کیا توقع ہے. لہٰذا کیونکہ اگر آپ نے انتظار بھی کرنا ہے تو اس دوران بھی آپ کو فون کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی 2-3 مرتبہ اڈیالہ جیل جا چکا ہوں اور یہی سامنا میں کر چکا ہوں. جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ اس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومت ایک طرف ماحول بہتر کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو ساری چیٹ ہے وہ لیک کر دی. اسی طرح بہت سی لوگوں کی چیٹس ہوں گی تو اس کو جو ہے وہ لیک کرنے کا بندوبست سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو بظاہر شروع سے ہی یہ جو سارے معاملات تھے، چاہے وہ بات چیت کے تھے، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، اور اب بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے جو سیاستدان ہیں دونوں اطراف کے، کہ جی مذاکرات تو یہ ہیں، اور وہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اصل جو مذاکرات ہیں وہ ظاہر ہے وہ پیچھے والے معاملات ہیں، اور اس میں بہت زیادہ پیش رفت جو ہے فی الوقت نہیں ہو پائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان، وہ میں نے ویڈیو کی ہوگی، آپ جو کی تھی وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، اس میں وہ جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں عمران خان کے لیے کہ جناب آپ نے یہاں چلے جانا ہے، وہ چلے جانا ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب عمران خان الیکشن کے بعد عمران خان کے حوالے سے آفرز آئیں، پہلے 3 سال، پھر 1 سال، پھر 6 ماہ نظر بندی کے حوالے سے،
بیرون ملک کی بھی آفرز آئیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود گواہ ہوں، میں یہ سن چکا ہوں. تو ہم تو یہ جو ہے وہ کہتے نہیں وی لاگ میں وغیرہ کہ اس طرح کا جو سلسلہ تھا آفرز تھیں وہ تھیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں تھی، یہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہہ دیا. اور میں نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ موجود تھی، اور یہ کہا گیا کہ بنی گالہ میں آپ آئیں، خاموشی سے معاملات آپ کر لیں، 6-7 مہینے خاموش رہیں گے، اس کے بعد ہلکی پھلکی موسیقی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے عمران خان نے کہا کہ میں سیاسی بندہ ہوں اور میں اس قسم کی جو خاموشی ہے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اور میں کیوں خاموش رہوں، ایسی کیا ہوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے کہ میں خاموش رہوں. تو بہرحال یہ اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان وہ جاری ہے، اور پیش رفت مزید آگے کی طرف نہیں چلی. لیکن اگین وہ پیشن گوئی اس وقت میں اس پہ اب بھی قائم ہوں کہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے معاملات طے پانے کی کوشش جو ہے وہ صحیح کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو بہتر کیا جائے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں اور کہ جی جیل میں ہماری لائبلٹی بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی مشینری کو جس طرح چلانا چاہیے، جس طرح یہ زور لگا رہے ہیں، اس طرح کی آؤٹ پٹ نہیں آ رہی. تو اس کی آؤٹ پٹ کو بہتر کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ تھوڑا سا بہت ہلچل کی جائے اور تھوڑا سا اس کو اعتماد میں لے کے معاملات کو بہتر کیا جائے. پھر وہ پولیٹیشنز پہ تنقید کریں، معاملات دوسرے لوگوں پہ تنقید کریں، حکومت پہ تنقید کریں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم پہ تنقید نہ کریں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں پیش رفت جو ہے ابھی تک بہت زیادہ نہیں ہو سکی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہی. اور جی مذاکرات تو ہونے چاہیے، اور وہ جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب وہ بیرون ملک چلے گئے تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایاز صادق کے بیرون ملک جانے سے تو یہ معاملہ جو ہے وہ نہ تعطل کا شکار ہوتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی خرابی آتی ہے. تو یہ صرف دیکھنا ہوگا کہ یہ ایسی کیا جو ہے وہ رفٹ آئی کہ اچانک حکومت جو ہے وہ بیک آف کر گئی. لیکن اندر کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کو بہت زیادہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اور عمران خان ظاہر ہے اپنی بات پڑھے میں گئے، اور انہوں نے خاص طور سے جب یہ کہا کہ 9 مئی اور 27 جو نومبر کو ہوا وہ سارا کچھ جو ہے اس کی جب تک انکوائری اور وہ سارا کچھ نہیں ہوتا اور میرے جو لوگ ہیں ان کو رہائی نہیں ملتی تو میں اپنی رہائی وغیرہ کی کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ فوکسپا ایک ایسا فوپا ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ جس میں ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جس میں نہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. اب عمران خان میں تو جیل میں ہے، وہ اپنی پوری اسٹرینتھ جو ہے وہ اپنی اس وقت شو کر رہے ہیں، اور وہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں شو کرنا چاہتے. لیکن اس دوسری طرف جو ادارہ ہے اور اس کے لوگ ہیں کرتا دھرتا ہیں، وہ بھی یہ ایسی کسی قسم کا کوئی پوسچرنگ نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں ایسا لگے کہ جناب وہ جو ہے وہ تنگ آ گئے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ڈھیل دے دی جائے. ابھی جب معاملات کچھ آگے چلنے کی بات چلی ہی تھی، مذاکرات 1-2 دن چلے ہی تھے، تو باقاعدہ طور پہ نون لیگ کے میڈیا سیل اور اس سے جڑے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹ سے رہا ہوئے ہیں یہ ان کی کوششوں کی مرہون منت ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں. وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے کیونکہ ان کو لگ گیا کہ جناب یہ شاید کچھ بات چیت معاملہ بنے تو عمران خان جب آتے ہیں باہر تو ہم یہ جناب وہ ماحول ہم نے بنایا ہوگا کہ یہ نواز شریف کے حساب کی وجہ سے ہوا ہے. تو ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں صرف اور صرف فوج اور فوج میں آرمی چیف اس وقت ان معاملات کو لے کر لیڈ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس میں یہ باقی باتیں سب جو ہیں وہ سارے تبلچی ہیں، اور جو ہے وہ قوال کے ساتھ جو ہم نوا ہوتے ہیں یہ وہ سارے ہم نوا ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں پیچھے رہ کے. تو فی الوقت تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ پیش رفت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو میں نے سوچا آج کی یہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے کہ فی الوقت یہی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کچھ مثبت پیش رفت ہو، لیکن اس کے حوالے سے میں ابھی جو ہے وہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.